السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة في الهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ایمان والوں کا بیان کیا، جو مسلم لوگ ہیں ان کا بیان کیا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس پر چلنے والے ہیں، ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کفار کا بیان کیا، دوسرے گروہ کفار کا بیان کیا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وہ بالکل ہی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اپنے کفر میں پڑے ہوئے ہیں. تو اب تیسرے گروہ کا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. وہ کون سا ہے؟ وہ ہے منافق لوگ. اب اسی کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور ان لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ، باللہ اللہ کے ساتھ ہم ایمان لے آئے، وبالآخرۃ اور آخرت کے دن کے ساتھ بھی ایمان لے آئے، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہوتے. وہ اپنی منافقت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ان کی منافقت اندر سے ہی وہ منافقت کی ہی ہوتی ہے ان کی. جو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان کی منافقت کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا
وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، وما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اندر تو ان کے منافقت ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہے نفاق میں پڑے ہوئے ہیں یا کسی اور جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں، یا ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مثال بیان کرتا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم، پس زیادہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بیماری میں، ولہم، اور ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے جس کو وہ جھٹلاتے ہیں، جس چیز کو وہ جھٹلاتے ہیں نا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، کیا کہا جاتا ہے کہ نا فساد کرو زمین میں، تو کہتے ہیں کہ سوائے اس کے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ زمین میں فساد کرنا کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان تو لے آتے ہیں، جب کہ تو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو مسلمان ہو گئے، لیکن پھر کیا کرتے ہیں، لوگوں کو جا کے کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو بات ہی غلط کرتے ہیں۔ یہ ہے منافقت پھیلاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ بھی سمجھو آج کے دور میں کہ کہیں ہم بھی تو منافقت میں نہیں پڑے ہوئے کہ قرآن و حدیث کی کو چھوڑ کر ہم کسی اور طرف جا رہے ہوں۔ قرآن و حدیث کی بات مانو، قرآن و حدیث واضح اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ خود اٹھا رکھا ہے، چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو۔ قرآن کا بھی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہوا ہے، اور حدیث کا بھی ذمہ خود اٹھایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں کبھی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا، اس لیے اس کے اندر بھی کبھی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتی، صرف سمجھنے کی دیر ہے۔ تو کافر کا گروہ چل رہا ہے، وہ منافقین کا گروہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کیا بیان کرتے ہیں کہ الا انہم، خبردار، بے شک یہ وہی لوگ ہیں فساد کرنے والے، لیکن سمجھتے نہیں ہیں، لیکن شعور نہیں رکھتے، یہ عقل سے فارغ ہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے ایمان لے آؤ، جیسا کہ ایمان لے آئے، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لے آئے لوگ، قالوا، کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئے، اس طرح جیسا کہ ایمان لے آئے بے وقوف، یعنی کہ جو لوگ، جو صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہاں جی، کیا کہتے ہیں کہ جیسے بے وقوف، نعوذ باللہ، بے وقوف ایمان لے آئے، ہم اسی طرح ایمان لے کر آئے۔ الا انہم، سوائے کہ نہیں، ہم تو خبردار، یہ وہی لوگ بے وقوف ہیں، پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لیکن جانتے نہیں ہیں۔ یہی لوگ جو ہیں بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اب بیماری کیا ہے؟ ان کے دلوں میں بیماری، اللہ تعالیٰ نے جو پہلے بیان کیا، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی کہتے تھے کہ اس وقت جب مدینہ کے اندر شروع آپ تشریف لے کر آئے تو کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو بعد میں کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا؟ جب یہ آیتیں اتری کہ فلانی چیز شراب حرام، یہ چیزیں حرام، ہر چیز حرام ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو ہر چیز حرام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسلام کو دوبارہ چھوڑ دیا۔ یہ ان کے دلوں میں بیماری تھی۔ آج بھی ہمارا بھی وہی حال ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم ان کے ساتھ نہ مل جائیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور یہی لوگ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب علیحدہ ہو جاتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، ہاں جی، اپنے بڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، سوائے اس کے نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کرنے والوں میں سے تھے۔ یہ منافقین کا حال ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہاں جی، اسلام
قرآن و حدیث اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے، ہاں جی ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی اس لیے آئے کہ ہم ان کے ساتھ ان کے اوپر ایمان لے ہیں، وہ جو کچھ کہیں ہم اس کو مان لیں، اور جو کچھ جس چیز سے منع کر دیں ہم اس کے رک جائیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ مذاق کرنے والا ہے ان سے، بے شک وہ کہتے ہیں کہ سوچ کے نہیں ہم تو مذاق کرنے والے تھے، ہاں جی اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرنے والا ہے، اور چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بدکاریوں میں، اور وہ اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہی لوگ ہیں، ہاں جی خریدا انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم، نہ نفع دے گی ان کو ان کی تجارت، اور نہ ہی وہ ہدایت پائیں گے، یہ لوگ کبھی ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ ان کی تجارت جو ہے جو انہوں نے خریدی ہے، ان کو ان کی تجارت نفع نہیں دے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا تھا، ان کو یہ ہدایت یہ کبھی بھی ان کو نفع نہیں دے گی، کیونکہ نبی کی بات کو ماننا چاہیے، ہاں جی یہ تجارت وہ ہے، ہدایت وہ ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دے دی، یہی ہدایت ہے، ہاں جی اسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے قرآن و حدیث کو۔ تو آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، تمہارا بھی تجارت ہوں ان کی ان کو نفع نہیں دے گی، ہاں جی اور نہ ہی وہ ہدایت پائیں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ہاں جی مثال ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ مثال ایک شخص کی ہے جو جلاتا ہے آگ کو، پر جب روشن کیا اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو، ما حولہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا، ہاں جی ذہب اللہ بنورہم، دے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، اور نہیں وہ دیکھتے، ہاں جی وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مثال کس طرح دے رہے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مثال ایک شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، جس نے روشنی پائی، اس نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا ہو، جب وہ روشن ہو جاتا ہے، ہاں جی جب وہ سمجھتے ہیں اس دین کو، ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے یہ واقعی دین ہے، یہ واقعی اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، ہاں جی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ اسی کے اندر طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی یہ تو ہمیں ہر چیز سے منع کیے جا رہا ہے، ہاں جی ہم ہر کام کرتے ہیں، ہم برائی بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں ہر چیز سے منع کیے جا رہا ہے، ہم کس طرح رک سکتے ہیں، ہاں جی تو لہذا وہ اس میں دوبارہ ہی پڑ جاتے ہیں۔ ہاں جی وہ آگ بھی جلاتا ہے، ہاں جی اپنے ارد گرد کو روشن کر لیتا ہے، حلال و حرام سمجھا دیتا ہے، ہاں جی شرک کو وغیرہ ہر چیز کے بارے میں اللہ کے رسول بتا دیتے ہیں، ہاں جی سب کچھ بتا دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ہر چیز سے روکتا جا رہا ہے، نہیں ہم تو اس چیز سے روک بھی نہیں سکتے، وہ دوبارہ اسی پر چل پڑتے ہیں۔ یہ ہے منافقین کی نشانی۔ آگے ایک اور صم بکم فہم لا یرجعون، ہاں جی گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، نہیں وہ لوٹائے جائیں گے، وہ لوٹیں گے نہیں، وہ اسی میں ہی پڑے رہیں گے۔ وہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آگے ایک اور گروہ کا بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہاں جی او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور جب بارش کی مانند ہے ان کی جو آئے آسمان سے، ہاں جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بارش کی مانند جو آسمان سے آئے، اس میں اندھیرے ہیں اور بجلی ہے اور کڑک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، مارے موت کے ڈر سے، ہاں جی من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں جو ہے اپنے کانوں میں کرتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کو، ہاں جی یہ بھی انہی کے بارے میں ہے، منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال بارش کے مانند ہے، ان منافقین کی مثال جو ہے وہ بارش کی مانند ہے، ہاں جی جو آسمان سے آئے، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ان کے لیے حق واضح ہو جاتا ہے، سب کچھ واضح ہو جاتا ہے، حق کو سمجھ لیتے ہیں، ان کو سمجھ بھی آ جاتی ہے، لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے، ہاں جی اس کے اندر بہت
کجی نکالتے ہیں، ٹیر پن نکالتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس طرح ہونا چاہیے تھا، ہمارے کہنے کے مطابق ہونا چاہیے تھا، ہاں جی اس میں کرا کیا ہے، مارے کرک اور درد سے وہ کیا کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح صحیح نہیں ہے، ہمارے کہنے پر ہم جس طرح کہتے ہیں وہ اس میں کچھ نہ کچھ ہاں جی ٹیر پن وغیرہ نکالتے ہیں، کجی نکالتے ہیں، شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو اس طرح ہونا چاہیے تھا، شک ہے ہمیں اس کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے اچک لے ان کے کانوں کو، ان کی آنکھوں کو جب کبھی واضح ہو جاتا ہے ان کے لیے ہاں جی مشوق لہم، یکاد البرق یخطف ابصارہم، جب قریب ہے کہ بجلی ہاں جی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو چلتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، وَلَوْ شَاءَ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ، لے جاتا ان کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ساری نشانیاں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ فرمائے ہاں جی، کیونکہ منافقین کی نشانیاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساری کھل کر بیان کر دی ہیں، پہلے مومنوں کا بیان کیا، مسلمانوں کا بیان کیا، پھر اس کے آگے کفر کا بیان کیا، پھر منافقین کی بہت ساری نشانیاں ہیں وہ بھی بیان کر دی ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بھی محفوظ فرمائے اور ہمیں جنت میں داخل کرے، ہمیں کفر سے نکال کر ہمیں جو ہے بچنے کی توفیق عطا کرے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔